لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہاں بھی یہ بات آئی ہے اور سورہ حدید میں بھی آئی، نچوڑ کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں اہل حق پر. یہ عقیدے کے بغیر مسلمان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں نا، یہ عقیدہ، ورنہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں. وہاں بھی اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ارد گرد تمہارے جو مصائب پیش آتے ہیں، ناگوار حالات، اور یا تمہارے اپنے جسم میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ صدمے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم اپنی کتاب میں لکھے ہوئے. کوئی یہاں رٹ ٹپ کام نہیں ہوتا، نہ یہ اچانک ہو گیا، کوئی یہ ایکسیڈنٹ نہیں، یہ تمہارے لحاظ سے ہے کہ ایسا ہو گیا اچانک نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا. تو فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر. کوئی کہے جب ابھی ہوا ہی نہیں کوئی کام تو اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے، اس کا علم محیط ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، ازلی ابدی اس کا علم ہے، اس لیے وہ سب جانتا کیا ہوگا. تو وہاں بھی یہ بات بتائی، یہاں بھی آپ کسی پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانیاں تو آتی ہیں، نجات کوئی نہیں پا سکتا. غزوہ احد پر تبصرہ مگر ایک اصولی بات کہہ دی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، گم ہو گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو فرمایا غمگین نہیں، کبھی غمگین نہیں. کیوں غمگین ہوتے؟ تمہارے غمگین ہونے سے ٹال سکتا تھا؟ جو یہ کہے کہ اگر یہ ہوتا آگے آئے گا کہ منافقوں نے کہا اگر حضور ہماری بات کر، فرمایا اگر سے تو کافر ہوتے ہیں لوگ، یہ اگر ہی تو شیطانی چکر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَفْتَحُ الشَّيْطَانَ، جب اگر شروع کرتا آدمی شیطان کو موقع ملے، اگر کہاں یہی ہونا تھا تو ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ جو ہو گیا یہ ٹال نہیں سکتا، اور جو نہیں ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایمان اور یقین ہے جو بندہ مومن کو چاہتا. اور مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھنا ہے کہ کافروں نے لکھا کہ دو عقیدے مسلمانوں کے اندر نے ان کی طاقت چلا دی ہے. ایک مرنے کے بعد مانتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتا مرتا کہاں ہو، وہ دنیا بدلتا آگے جنت میں چلا جاتا. اور دوسرا تقدیر کہ ہونا. ایک شخص نے مضمون بھی پچھلے دنوں میں لکھا، وہ سعودیہ میں رہا بہت دیر، بادشاہوں کے محلوں میں سارے، تو وہ کہتا ہم ایک صحرا میں جا رہے تھے، بہت طوفان آ، بہت بڑا صحرا ایسا کہ بس راستے بھی لوگ نہیں پھر ڈھونڈ سکتے تھے، نشان مٹ جاتے تھے، مگر وہ خوش بھاگے جاتے. عرب جو تھے نا، ہم غمگین تھے وہ بھاگے جاتے. اور جب بات ہوتی کہ مکتوب 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 لکھا ہوا. بس یہ ہے عقیدہ. اللہ فرماتا جو ہو گیا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ، مگر یہ بات دل میں بیٹھتی. تلسی بات چرج ہے من نہیں بند آتی. تلسی داس کہتا ہے یہ بات چونکہ عجیب ہے دیر اس پر ٹکتا نہیں، مگر بنتا بھی کچھ نہیں. صرف ڈپریشن ہوتی ہے، ڈاکٹروں سے علاج کراتے پھرتے پاگل ہو کر مرتے ہیں، نسخہ نہیں برتے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اس پر غمگین کیوں ہوتی. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں تکلیف پہنچ گئی اس پر پریشان کیوں ہو رہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. تمہارا کام ہے کرنا، عمل کرو شریعت کے مطابق. نتیجہ کیا نکلتا پتہ ہوتی ہے، شکست ہوتی ہے، تندرستی آتی ہے، بیمار ہوتے ہو، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ یہ تکوینی امور ہے، تقدیر کا معاملہ، اللہ خود کنٹرول کر رہا. تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم ہے، تم شریعت کی پابندی کرو. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو حکم مان، اس سے روکا یہ کر رہے ہیں، وہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق دین پر چل. آگے کیا نتیجہ نکلتا یہ تیرے حوالے. نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، جو حدیث پاک میں مراد ہے نا وہ حسن ظن، برا خیال نہیں کہ آپ دین کے خلاف اللہ کو سمجھ لیں یوں ہے، اللہ بدل نہیں جائے گا. اللہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس طرح کوئی سمجھ لے ویسا ہی ہے. کوئی اس کو جاہل سمجھ جائے تو جاہل ہے، ظالم سمجھ لے جائے نہ. اللہ تو بالکل ایک پاک مقدس ذات، وہ لوگوں کے سمجھنے سے بدلتا نہیں. لوگ دو طرح کے خیال کرتے ہیں، ایک ظن جاہلیت ہے کہ غلط خیالات اس کے بارے میں بیٹھا لیتے ہیں، یہی کہ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے بھوکے مر جائیں. اس سے بڑا ظن سو اللہ کے بارے میں کیا؟ بالکل غلط گمان کہ اب زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ابلیس نے چھین لی ہے، حرام کمائیں گے ابلیس کے مطابق رزق ملے گا. اس سے بڑا کفر اور ظن جاہلیت تو ہو سکتا کہ اللہ کے ہاتھ میں اب رزق کی چنگیاں رہی شیطان نے چھین لی.
جو کہتا ہے کہ میں اگر دین پر چلوں گا یار پتہ نہیں جنت ملے نہ ملے، یہ ظن جاہلیت ہے. یقین ہی نہیں اس کو کہ اگر ایک پائی دو گے نا تو بہت پہاڑ جتنا ثواب ملے گا. یہ ظن اس نے ظن ہوگا تو کوئی شخص دے گا، ورنہ اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے میرے پلے سے تو پیسے جا رہے ہیں، لوگ بینک میں دیتے ہیں اور زیادہ مل رہا ہے، میں اپنے بھی دے رہا ہوں. تو ظن جاہلیت ہوگا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ بس اسی دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، کافروں کا گمان. اور جو سمجھتا ہے جیسے یار 6 ماہ کے بعد ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور کئی گنا لے کر آتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دنیا آنے والی ہے، یہ تھوڑا سا خرچ بہت ہے. تو ظن جاہلیت جو ہے یہ کافروں کا کام ہے، اور حسن ظن جو ہے اللہ پر نیک گمان رکھنا کہ جو احکام دیتا ہے. دونوں طرح کے احکام ہیں. خلاصہ یا تکوینی احکام ہے، تقدیر جس میں ہمارا دخل نہیں، ہم جو چاہے کرے ہو کر ہی رہے گا، بیماری آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، کوئی ہو جائے، وہاں ہے حسن ظن کہ ہم سمجھیں جو اللہ نے کیا وہی بہتر. خوش رہیں گے، گلہ نہیں ہوگا. وہ محبت آئے گی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے دل کا ٹکڑا اور اس کی آنکھوں کا نور، اللہ کے فرشتے اس کی جان قبض کہتے ہیں، چھوٹا ننھا بچہ. اللہ حالانکہ بہتر جانتا مگر فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے کی آنکھوں کا نور تم نے چھین لیا اور اس کے دل کا چین چھین لیا، کیا کہا ہو سکتا؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا اللہ الحمدللہ راکو لیا کہ جس حال میں تو رکھے تیری حمد ہے. میں گلا بالکل نہیں کرتا، نہ میرے ذہن میں کبھی آتا کہ تو غلط کر رہا، میں نہیں سمجھتا تو کیا ہو جو تو کرتا ٹھیک. تو اللہ کہتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رہا. وہ الاٹ کریں گے اس کو کہ ایسی حالت میں جو اس کا گمان اللہ کے بارے میں نیک کہ اللہ نہیں غلط کرتا. اگر کڑوی دوائی پلائی ہے ٹھیک ہے، تکوینی امور میں یہ، اور تشریعی امور جو ہے حلال حرام شریعت، یہاں نیک مان کے اللہ نے نہیں غلط حکم دیا. کہ اب دور بدل گیا، ان مسئلوں پر عمل نہیں ہو سکتا، پردے کے کام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، سود کے مسائل ہو گئے، یہ سارا شریعت کے بارے میں سوء ظن ہے. یہ وقت کی بات کی اب نہیں، یہ کفر کے شعبے اللہ نے اس لیے یہاں تبصرہ کیا کہ ظن جاہلیت کافر اور منافقوں کا تھا. اور مومن ہر حال میں، ایک شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے حج کیا اور رسالت مآب علیہ السلام کے اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ کو میں نے دیکھا جس کو کہتے ہی الرجل الصالح. آپ پڑھیں ہمارے محدث جب لکھتے ہیں تہذیب التہذیب کہ موسیٰ کاظم کون تھا، فرماتے ہیں العبد الصالح. اس کو یہ کہو کہ نیک بندہ، یہ تعریف کرو. جب یہ کہو پتہ چل جائے گا کہ بات ہی موسیٰ کاظم کی. تو کہتا میں نے دیکھا کہ وہ صفا پر کھڑے ہوئے، مروہ پر کھڑے، دونوں پہاڑیوں پر آیا گیا، اس کے سوا کوئی دعا نہیں. یہی دعا تھی دونوں پہاڑیوں میں ایک ہی، اللہم انی اسألک حسن ظن بک علی کل حال وصدق نیت فی التوکل علیک. اے اللہ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ ہر حال میں تیرے ساتھ میرا گمان رہے گا، میرے ذہن میں کبھی یہ پریشانی نہ آئے، میں یہ سوچوں بھی نہ کہ یہ کیا ہو، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ یہ یقین کریں جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وین تنجو منا تنجو من ذی عظیمت. میں آپ سارے اس روگ کا شکار، زبان سے کہتے ہیں ہے دل میں، وہ کہتے ہیں چیر پھاڑ کر اپنے دل کو دیکھو تم پاؤ گے کہ بیماری ہے. کہ ہر شخص یہ کہہ رہا میرے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے. یار میں اتنا واضح پڑھتا ہوں یہ یعنی اپنے کو حق بجانب قرار دے گا، اللہ کو جھوٹا کہے کہ اللہ نے جو کیا ظلم کر لی. ان تنجو منا تنجو من ذی عظیمت، فرمایا اگر اس برے گمان سے بچ گیا تو بڑی بڑی مصیبت سے نجات پائی. بیماری ایک ہے بڑی جد وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُكَ ناجی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو نے نجات نہیں پا. بے شک ولی ہو گیا نا، شیطان نے یہ پیچھا نہیں چھوڑنا کہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ تو سلوک اللہ کو اور کرنا چاہیے. ہر شخص اپنی ذات چیختا ہے کہ میں مبخوس، میرے ساتھ اللہ زیادتی کر رہا. اور اگر وہ سمجھے کہ نہیں، تکوینی امور میں سمجھے تقدیر جو ہوئی یہی تھی، اور تشریح میں کہ جو حکم دے دیا نا کہ عورتیں منہ ڈھانکیں، یہ کہنا کہ صنف نازک رہ جائے گی، ترقیاں رہ، سب جھوٹے بکواس کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بیوقوفی کا حکم دیا. تو تشریح امور ہوں یا تکوینی، ہر حال میں حسن ظن اللہ پر باقی رہے. تو موسیٰ کاظم کے بارے میں فرماتے ہیں یہی دعا سنی کہ ہر حال میں اللہ میرا تیرے بارے میں نیک، میں اچھا ہی سوچوں، صدق نیت فی التوکل علیک، اور ہر حال میں میرا پختہ توکل رہتا پر کہ میرے سارے کاروبار تیرے حوالے جیسے کرنا ہے. سپردم بتو مایا خیشرا دانی حساب کم ہو گئے، میں نے اپنے کام تیرے حوالے کر، جو میرے کرنے کے کام نا جو سمجھ دیا شریف میں وہ کر رہا ہوں، آگے میرا غرق ہوتا یہ پار ہوتا میں نے تیرے حوالے کر، تو نفع نقصان کا حساب آپ جانتا. یہ ایمان اور یقین جو اللہ کہتا نیک لوگوں کے دل میں یہ ہوتا
اس کو حضور نے فرمایا وہاں برے گمان کی بات نہیں، یاد رکھیں، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جس نے سمجھا کہ مجھے 1 روپے کا 70 ملے، 70 ہی ملے، اور جس نے کہا نہیں کروڑ دے گا اللہ قیامت کے، میں کروڑ دے دوں گا، میرے خزانے کو ہے کم۔ جتنے حوصلے سے وہ نیکی کرے گا